كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تنِ تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس اکیلے نے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا، جو سمندروں کا، صحراؤں کا، کائنات کے ذرے ذرے کا تنہا بادشاہ ہے، مالک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کا حکم غالب ہے، اس کا حکم نافذ ہے. ساری کی ساری کائنات مل کر بھی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتی، اس کے امر کو موڑ نہیں سکتی. وہی ہوتا ہے جو وہ اکیلا چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید. ساری کی ساری انسانیت اور ساری کی ساری کائنات اس اللہ رب العزت کے سامنے جھکی ہوئی ہے، فرما بردار ہے، اس کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. انسانوں کو جو ایک محدود سی آزادی ملی ہے، اس کے اندر بھی انسان چاہے وہ کیسا ہی کافر کیوں نہ ہو، اس کا دل بھی اللہ کے حکم سے دھڑکتا ہے، اس کی پلکیں بھی اللہ کے حکم سے جھپکتی ہیں، اس کی سانسیں بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اس کا جسم بھی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے سامنے جھکا ہوا ہے، اللہ کے طے کردہ اصولوں کے سامنے وہ بھی مجبور ہے، اس سے نکل نہیں سکتا. بس عقل مند ہے جس نے اس آزادی کو غلط استعمال نہ کیا اور اللہ رب العزت کو پہچانا، اللہ رب العزت کی عظمت کو، اس کے مقام کو اور اس کی وحدانیت کو جانتے ہوئے اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے سامنے جھک گیا. اللہ رب العزت کے سامنے تکبر اختیار کرنے کی بجائے اطاعت کی، فرما برداری کی راہ چلا. اور بد نصیب ہے جو اس محدود سی مہلت میں اس کو پا کر دھوکے میں پڑ گیا اور سمجھ بیٹھا کہ اس کا کچھ ہے اور وہ کوئی چیز ہے، اور اس نے تکبر کی راہ اختیار کی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایسے بے شمار سرکشوں کی مثالیں بیان کر کے فرمایا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. کیا تمہیں کوئی نظر آتا ہے ان عاد و ثمود میں سے، ان فرعون و نمرود میں سے، انا ربکم الاعلی کہنے والوں میں، اس زمین کے اندر تکبر کرنے والوں میں، اللہ کی بغاوت اختیار کر کے جینے والوں میں کیا ہے کسی کا نام و نشان، ہے کسی کی عزت اور مقام؟ فرمایا نہیں، سب کے سب تباہ ہو گئے. کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. عزت باقی ہے تو اللہ کو، عزت ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے اور اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے. میرے بھائیوں، محدود سی زندگی ملی ہے اور یہ زندگی مسلسل اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے. کل ان گلیوں میں ہم بچپن کی حالت میں گھومتے تھے، اور پھر جوانی اور پھر بڑھاپا، اور یہی گلیاں، یہی مکانات یہی رہ جاتے ہیں. یہاں انسانوں کی نسلیں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کھیت لہلہا رہے ہوتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد سرسبز و کھیت وہ پک کر سنہری کھیت کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں، اور کچھ دنوں میں پھر وہ کٹے ہوئے گندم
کہ وہ خوشے اور پھر ان سے نکلتے ہوئے دانے اور اڑتا ہوا بھس اور پھر وہی زمین ہوتی ہے اور پھر دوبارہ سے اس کے اوپر پھر دوبارہ سے ایک نئی نسل ہماری آنکھوں کے سامنے دل پروان چڑھتی ہے. ہر سال ہر موسم میں اللہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ انسانوں تمہیں بھی اس دنیا کے اندر اسی طرح سے بچپن جوانی بڑھاپا اور پھر تمہارا نام بھی نہ رہے گا. کون جانتا ہے اپنے پردادا کی زندگی کے بارے میں, کون جانتا ہے پردادا کے والد کی زندگی کے بارے میں. ان کی قبریں بھی مٹ گئیں, ان کی قبروں کو بھی بھلا دیا گیا. ایسے ہی انسان یہ نسل بھی, میں اور آپ بھی, ہم بھی بلا دیے جائیں گے سوائے ان لوگوں کے کہ جو اللہ کی تابع داری کرتے رہے, جو اللہ کے سامنے جھکے رہے, جو اللہ رب العزت سے ڈرتے رہے, جنہوں نے اللہ کے دین کا علم حاصل کیا, جنہوں نے معاشرے میں انبیاء علیہم السلام کے علم کی وراثت کو تھاما, توحید کی گواہی دی, شرک کا انکار کیا. آج بھی امت امام بخاری کو جانتی ہے, امام مسلم کو جانتی ہے, ابن تیمیہ کو جانتی ہے, محمد بن عبد الوہاب کو جانتی ہے, ابو حنیفہ, شافعی اور مالک کو جانتی ہے. آج بھی امت اپنے علماء کو جانتی ہے, کیونکہ اللہ نے ان کو اللہ رب العزت کی توحید, اللہ کے دین کی نسبت سے ان کو زندہ کر دیا. اور جو دنیا کے اندر محض جانوروں کی طرح جیے, ان کا کوئی نام و نشان نہیں, کوئی عطا پتہ نہیں, نہ خدا کے ہاں مقام ہے, نہ اللہ کے بندوں کے ہاں مقام ہے. تو میرے بھائیوں, سب سے بڑی فکر وہ اس مستقبل کی ہونی چاہیے جو مستقبل آیا ہی چاہتا ہے, جس کے آنے میں نہ جانے کب اور کہاں اور کس جگہ وہ کسی کے لیے واقع ہو جائے, کسی کو کچھ خبر نہیں. اللہ رب العزت نے ان آیات میں جو آپ کے سامنے پڑھی, ان کے اندر لقمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی, اور اس حکمت کا تقاضا کیا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. جو اللہ کا جو شکر ادا کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے نفس کا ہی بھلا کرتا ہے, وہ اپنے آپ کا ہی بھلا کرتا ہے. اور جو کفر کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ ساری کی ساری کائنات سے بے پرواہ ہے, غنی و حمید ہے, اس کی حمد و ثنا کرنے والے بے شمار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العزت کی آسمانوں میں ایک بالشت ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کو سجدہ ریز نہ ہو, اللہ سے دعا نہ کر رہا ہو, اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کر رہا ہو. اس کے بے شمار فرشتے ہیں, اور ساری کی ساری کائنات زمین و آسمان میں جو ہے وہ اسی کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو فرمایا کہ اگر کفر کرو گے تو اپنا ہی برا کرو گے. اس کے بعد لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں, یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. پھر آگے آپ نے مزید نصیحتیں فرمائی جو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمائی. ان سے مقصد کیا ہے کہ دنیا کے اندر سمجھدار, حکیم, عقل والے, جن کو اللہ نے عقل والا کہا, جن کو اللہ نے حکمت والا کہا, وہ لوگ ہیں جو اپنی اور اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں, آنے والے اس مستقبل کی فکر کرتے ہیں جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا, ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. اور پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے, یا کامیابی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے, یا ناکامی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے, یا عزتیں ہیں, راحتیں ہیں, وصل ہے, ملن ہے, آپس میں بیٹھنا ہے, خوشگپیاں ہیں, ہر وہ چیز ہے جس کی انسان تمنا کرے گا, یا پھر عذاب ہے, درد ہے, فراق ہے, تکلیفیں ہیں, وہ غم ہیں جن کا انسان تصور نہیں کر سکتا. تو انسان سمجھدار وہ ہے جو اپنی زندگی بھی اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے گزارتا ہے,
اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے گزارتا ہے، نیکی کے کام کرتے ہوئے گزارتا ہے، گناہ ہو جائیں تو اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہے، اور پھر اپنی اولاد کے بھی اسی پہلو پر سب سے زیادہ فکر مند ہوتا ہے کہ میری اولاد میرے بعد نیک کام کرنے والی ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال وہ کٹ جاتے ہیں سوائے ان 3 کے، جن میں ایک فرمایا وہ اولاد ہے جو نیک اعمال کرتی ہے، وہ اولاد جو نیک اعمال کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس کے اوپر ہماری کس قدر محنت ہے۔ دیکھ لیجئے کہ بچہ سکول نہ جائے، گھر کے اندر شرارت کرے یا کوئی اور غلطی کرے، اس پر والدین کس طریقے سے اسے سمجھاتے ہیں، اس پر سختی کرتے ہیں، مگر اللہ کی مسجد کے اندر نہ جائے، اللہ رب العزت کو نہ جانتا ہو، اللہ رب العزت کے سامنے نہ جھکنے والا ہو، اس کے قرآن سے تعلق نہ ہو، اس کے اوپر ہم کیسے بے حس ہیں۔ ہمیں کوئی فکر نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کیسے قبر کی ان وادیوں سے گزرے گا، کیسے ان موت کی ان سختیوں سے گزرے گا کہ جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیسے قبر میں جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میری امیدیں اللہ سے وابستہ تھیں، میرا توکل اللہ سے تھا، میں اللہ ہی کو سجدہ کرتا تھا، اللہ ہی کو مشکلوں میں پکارتا تھا، اللہ ہی کے سامنے میرا ماتھا جھکتا تھا، اللہ ہی سے اپنی مشکلوں کی میں فریاد رسی کرتا تھا، مشکل کشائی کرواتا تھا۔ اگر تو اپنی اولاد کی، اپنے پچھلی آنے والی نسل کی ہم یہ تربیت کر رہے ہیں تو یقین مانیں کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمیں قبر میں راحتیں ملتی رہیں گی، سکون ملتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں مومن شخص کے ایک تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کر دیا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ میں نے تو کوئی نیک عمل نہیں کیا، میری اس تکلیف کو کیسے دور کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے تیرے بعد تیری اولاد نے نیک عمل کیا، اس کی وجہ سے اس تکلیف کو دور کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اس وقت کے بارے میں سوچئے، اس وقت کے بارے میں سوچئے کہ جو انسان پر آ جائے تو پھر انسان چودھری اور سید اور فلاں سے میت بن جاتا ہے، پھر اسے گھر میں جو اس نے اپنی خوشی سے، اپنی محبت سے، اپنی قربانیوں سے، محنتوں سے بنایا، اس گھر میں اس کو رہنے کا کوئی حق نہیں رہتا، پھر اس کا گھر وہ قبر بن جاتی ہے جو چند گز کی قبر ہے، اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے وہاں دفنا دیا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اب اسے اپنی بیوی بچوں پہ لوٹ کے نہیں آنا، اب اسے اپنے گھر والوں پہ لوٹ کے نہیں آنا۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے اس کا عجیب منظر بیان فرمایا، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں وہ وعدہ کب آئے گا جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا، وہ وقت کب آئے گا، وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ فرمایا مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، کہ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک چیخ کا جو انہیں آ پکڑے گی، اور وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اب وصیت کر پائیں گے، نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ پائیں گے، اور اب وہ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو گئے۔ اسی طرح سورۃ القیامہ میں بیان فرمایا كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، جب روح گلے تک آ پہنچتی ہے اور انسان کہتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ جدائی کا وقت آ چکا ہے، جانے کا وقت آ چکا ہے، گھر والوں سے، دنیا کے مال و متاع سے، دنیا کی محبتوں اور مجلسوں سے، محفلوں سے جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، فرمایا کہ اب اس کی پنڈلی سے جوڑ دی جاتی ہے، اب یہ کہاں جا رہا ہے؟ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، تیرے رب کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ نے اس لفظ کے اندر مؤمنین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ گواہی دی
کہ لوگوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داتا دستگیر نہیں، کوئی بیڑے پار لگانے والا نہیں، کوئی قانون ساز نہیں، اکیلا اللہ ہے جو تمام عبادتوں کا حقدار ہے، اس کے سوا ہر ایک کی عبادت باطل ہے۔ جن لوگوں نے یہ دعوت دی، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی خاطر شرک سے ٹکر لی، کفر سے ٹکر لی، انکار کیا، اللہ کی خاطر ستائے گئے، اللہ کی خاطر تانے دیے گئے، اللہ کی خاطر تکلیفیں دیے گئے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، اس رب کی طرف کہ جس کی یہ دعوت دیتا رہا، اس رب کی طرف کہ جس سے تنہائیوں میں روتا رہا، اس رب کی طرف کہ جس کی محبتوں میں تڑپتا رہا، اس رب کی طرف کہ جس کی نافرمانیاں ہو گئیں، جس کے احکام کی نافرمانی ہوئی تو اس کے سامنے جھک گیا، اس کے سامنے رو دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پر پکڑتا ہے، معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے، جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا۔ وہ پھر گناہ کرتا ہے، فرمایا پھر اللہ یہی بات فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پر پکڑتا ہے اور معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ فرمایا کہ وہ پھر ایسا کرتا ہے، اللہ پھر یہ فرماتا ہے، فرمایا جب تک گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا رہے گا، اللہ اسے یوں معاف فرماتا رہے گا۔ تو اللہ سے تعلق یہ سب سے بنیادی چیز ہے، اللہ سے تعلق سب سے قیمتی چیز ہے۔ اگر تو اللہ سے تعلق ہے، اگر تو اللہ سے تنہائی میں گفتگو ہوتی ہے، اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہائے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے قیامت کا ذکر سن کے، قبر کا تذکرہ سن کے، موت کے لمحوں کو یاد کر کے دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھیں بہنے لگتی ہیں اور انسان پکار اٹھتا ہے کہ میرے رب تو نہ بچائے گا تو کوئی بچانے والا نہیں، تو نہ بچائے گا تو ہم مارے جائیں گے، ہمارا کوئی تیرے سوا سہارا نہیں، کوئی اول آخر نہیں، کوئی ہمیں مشکلوں سے نکالنے والا نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ تعلق، یہ ایسا تعلق ہے کہ اللہ پھر اس تعلق کی مٹھاس اور اس تعلق کا خوبصورت انجام وہ موت کے لمحوں میں انسان دیکھے گا کہ جو اگرچہ تکلیف دہ لمحات ہیں مگر مومن کے لیے بشارت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ موت تو بڑی تکلیف دہ چیز ہے، اللہ سے ملاقات کا موت کے اندر تو انسان اس کو ہر شخص ہی ناپسند کرتا ہے، تو آپ جو یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن کی جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت مومن کو وہ انعام و اکرام جو اس نے مومن کے لیے تیار کر رکھے ہیں اس کو وہ دکھلاتا ہے، اسے وہ دکھاتا ہے، اپنی محبتیں دکھاتا ہے۔ تو مومن اس دنیا کی زندگی سے اللہ رب العزت کی ملاقات کو، آخرت کی زندگی کو پسند کرتا ہے، تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ تو مومن کا معاملہ، اللہ سے ڈرنے والے کا معاملہ، حق کی گواہی دینے والے کا معاملہ وہ بہترین ہے، اس کے وارے نیارے ہیں، وہ دنیا کے اندر بھی عزت پا گیا، وہ آخرت میں بھی عزت پا گیا، وہ بلند ہوا اور اسے کوئی ذلیل کرنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کا کیا مقام ہے، میری اور آپ کی زندگی میں توحید کی دعوت کا کیا مقام ہے، شرک سے نفرت کا کیا مقام ہے، انبیاء علیہ السلام کے راستے پر ہم کس قدر محنت کر رہے ہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو ہم اللہ کی طرف پکارنے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ سے جوڑنے والے ہیں، شرک کا انکار کرنے والے ہیں، تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے لشکر میں ہیں، اللہ کے گروہ میں ہیں۔ اور اگر اللہ سے غافل ہیں، اور یاد رکھیے اللہ کی طرف بلانے والا، توحید پر ایمان رکھنے والا، وہ صرف یہ نہیں کہ وہ نمازیں ادا کرتا ہے اور وہ صرف
توحید کی دعوت دیتا ہے، نہیں اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے رویے، اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کے اطوار، وہ سب کے سب بدلتے ہیں۔ جس قدر اللہ کی محبت میں جو شخص آگے زیادہ ہوگا، اسی قدر اس کے اخلاق دین والے ہوں گے، نبی والے ہوں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی دعوت کے آغاز میں جہاں توحید کی دعوت کا ذکر فرمایا، وہیں صلہ رحمی کا بھی ذکر فرمایا۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی جن صفات کو ذکر فرمایا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، حق میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ کی ان صفات کو بیان فرمایا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور کتنی احادیث ہیں جو انسانوں کے حقوق سے متعلق ہیں، جو انسانوں کے ساتھ تعلقات پر مبنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جب صلہ رحمی کو پیدا کیا تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ چمٹ گئی، جیسا کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور شان کے لائق ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی لمبی زندگی کا پیچھے ایک راز وہ اس کے اچھے اخلاق ہیں، اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے کے ساتھ ہی انسان کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ انسان تکبر سے جب نکلتا ہے تو اس کے اندر اچھے اخلاق آتے ہیں، اچھے کردار آتے ہیں، وہ غیبت سے، چغلی سے، ہر نافرمانی کی چیز سے بچتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے قبر میں اترنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر والوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ہمیں کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا، یعنی تم ان باتوں کو بڑا نہیں سمجھتے؟ فرمایا کیوں نہیں، کہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ ایک فرمایا کہ چغلی کرتا تھا، دوسرا فرمایا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ جس طرح سے غیبت، اس کی کتنی شناعت بیان ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جہنم کے اندر دو وجہ سے گریں گے، ایک اپنی شرمگاہ کی وجہ سے اور دوسری اپنی زبان کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی ہر ادا پہ غور کرنا، ہر چیز پر غور کرنا، اس لیے کہ ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اس لیے کہ ہمیں تنہا قبر میں اترنا ہے، اس لیے کہ ہمارا رب ہم سے سوال کرنے والا ہے، ہم سے پوچھنے والا ہے۔ یہ وہ سودا ہے جو نہایت نفع مند ہے، جس کا انجام نہایت خوبصورت ہے۔ اور اللہ سے غافل تو سورہ الحاقہ پڑھ کر کے دیکھیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور پھر آگے کیا کہتا ہے، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرا حساب و کتاب بھی ہونا ہے۔ موت کے لمحے بھی آنے ہیں، جب کسی کی موت کی خبر آتی ہم سوچتے اس کو موت آئی ہے، مجھے تو نہیں آئی۔ جب کسی کے مرنے کی خبر آتی ہم اپنے آپ کے بارے میں تصور نہیں کرتے، اور وہ مرنے والا بھی مرنے سے چند لمحوں پہلے اسی حالت میں ہوتا ہے جس میں ہم ہیں۔ مجھے تو نہیں آنی، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہوا، فلاں کو ہارٹ اٹیک ہوا، تو اسی کو موت آنی ہے، ہمیں نہیں آنی۔ میرے بھائیو، اس دھوکے سے نکلیے، اس دھوکے سے نکلیے، اللہ رب العزت سے تعلق بنائیے۔ اللہ پکار رہا ہے مجھے اور آپ کو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، جو اپنی زندگی میں گناہوں پہ گناہ کر بیٹھے ہو، جو اپنی زندگی میں نافرمانیوں پر نافرمانیاں کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا، اللہ سے اپنے دعوت کو نہ توڑنا، اللہ سے اپنے تعلق کو نہ توڑنا، اللہ رب العزت سے جڑے رہنا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اور اس کی پکار ہے، ما يفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری کرو، اگر تم ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو خود قدردان ہے اور وہ جانتا ہے اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہے، اللہ کی کتنی محبت ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، ایک ایک کو اللہ
پکار رہا ہے، اے میرے بندے تجھے تیرے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا، تیرے رحیم رب سے کس نے غافل کر دیا؟ میرے بھائیوں، اپنی جان میں اور اس کائنات میں پھیلی اللہ کی نشانیوں پر غور کیجئے، اللہ رب العزت کی رحمتوں پر، اس کے فضل و احسان پر غور کیجئے، وہ اس قدر زیادہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان کو گننے لگے تو گن نہ پائیں۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھک جائیں، معاشرے میں حق کی گواہی دیں، اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑی ہے۔ دنیا کے اندر کفر، اللہ کے باغی کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائیں، سب کے سب کمزور ہیں، سب کے سب اللہ رب العزت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہیے، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، تمہیں اپنے اولیاء سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، اس سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو اگر تم مؤمن ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی توحید پر زندہ رکھے، توحید پر موت دے، اسی پر اٹھائے اور اپنی جنتوں کا وارث بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم.